قادیانیوں کی طرف سے اہل اسلام اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر ملک پاکستان کے آئین اور قانون پر عالمی فورم پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ کیا کسی ملک کے آئین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے، اور اس بنا پر وہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف ایک محاذ آرائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہاں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء حقہ کرتے ہیں، اور آئین میں اس چیز کو لکھا گیا ہے۔ جب آئین میں اس کو لکھا نہیں گیا تھا تب بھی قادیانی دائرہ اسلام سے خارج تھے، اور جب لکھا گیا ہے تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ قادیانی جس وقت دوسرے ممالک میں جاتے، وہاں جا کے اپنے مذہب کی پرچار کر رہے ہوتے، لوگ انہیں کہتے کہ تم تو کافر ہو، تم غیر مسلم ہو، تو وہ کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں، اور اپنے اسلام کی دلیل وہ یہ دیتے کہ پاکستان میں لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے وہاں ہمیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، ہمارا مرکز وہاں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اس ملک کے آئین پہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس غرض سے علماء نے اس تحریک کو شروع کیا کہ آئین اور قانون کے تحت انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جب آئین نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا تھا تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اسلام سے دور تھے، اسلام سے ان کے گندے مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ بھی بات زیر غور ہونی چاہیے کہ پاکستان کا آئین 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہا ہے، جبکہ برطانیہ کا قانون، برطانیہ کی عدالت، برطانیہ کے برٹش لا کے تحت چلنے والی عدالت، بہاولپور کی عدالت، سیشن کورٹ 1935 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہی ہے۔ برٹش لا کے مطابق چلنے والی عدالت، بہاولپور کی عدالت 1935 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہی ہے۔ 1928-29 میں ایک خاتون غلام عائشہ کا نکاح عبدالرزاق نامی آدمی سے ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد عبدالرزاق اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، قادیانیت کو قبول کر لیتا ہے۔ غلام عائشہ کے گھر آ کے یہ کہتا ہے کہ وہ میری زوجہ ہے، اسے رخصت کیا جائے، میرے گھر بھیجا جائے۔ غلام عائشہ کے والدین کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، وہ مسلمان ہے، اور مسلمان اور کافر کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ یہ کیس اس وقت کی عدالت میں لگا، 7 سال تک یہ کیس بہاولپور کی عدالت میں رہا۔ محدث گوٹوی علامہ غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ خود عدالت میں تشریف لے جاتے، کبھی ضرورت پڑتی تو خود بھی دلائل دیتے اور وکلاء کو بھی دلائل پیش کرتے۔ اور 1935 کو بہاولپور کی عدالت نے اس کیس کو سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ اسلام اور دین ہے، قادیانیت اور دین ہے، اسلام کا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام عائشہ مسلمان ہے، عبدالرزاق قادیانی ہے، کافر ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان دونوں کا نکاح باقی نہیں ہے۔ تو جس ملک کی عدالتوں میں، جس ملک کے عالمی فورمز پر وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں پاکستان کے خلاف، اہلیان پاکستان کے خلاف، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان ملکوں کی عدالتوں نے بھی جس وقت سامنے دلائل کو رکھ کے فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسلام اور دین ہے، قادیانیت اور دین ہے، اسلام کا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔